حکم اب مرحلہ شفاعت آنے والا ہے، لیکن ایک جملہ میں کہہ دوں تاکہ کوئی بندہ میری تقریر سے سوء استفادہ نہ کرے اور کل قیامت کے دن بات میرے گریبان میں آ کے پڑ جائے۔ میں اپنی جان چھڑانے لگا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، ہم محتاج شفاعت ہیں، علی مجبور شفاعت نہیں۔ اگر کوئی مومن مولائی اس بنیاد پہ گناہ کرے کہ میں نے علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے، سال میں ایک مجلس کروا دوں، 2 دیگیں نیاز کی پکا دوں، عاشور کے دن 4 ہاتھ سینے پہ لگا دوں، اس کے بعد پھر کھاتی رکھتے پیتی رکھ دم حیدر حیدر کیتی رکھ آپ راہ جانے تے شاہ جانے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ میں اندھیرے میں رکھ کے جانے والا طالب علم نہیں ہوں۔ یاد رکھنا، خاندانی ماتمی ہوں، خاندانی عزادار ہوں، سید جلال الدین کی اولاد ہوں، آج بھی حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے، اگر سمجھو تو میں بات کروں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ نماز صرف ماتمی کی قبول ہے۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا اور آپ نے کیا سمجھا۔ میرا عقیدہ یہ ہے، اس لیے کہ مجلس ماتم یہ اجر رسالت ہے، یہ محبت اہل بیت کا تقاضا ہے۔ نماز ماتمی کی قبول ہے، لیکن یاد رکھنا ماتم نمازی کا قبول ہے۔ پتہ نہیں میں نے کچھ کہا آپ نے۔ دلیل ہے میرے پاس، دلیل یہ ہے کہ عبادت چھوٹی ہو یا بڑی، اس کی بنیاد ہے قربتاً۔ اگر قربتاً اللہ کی نیت نہیں ہے تو وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ اگر مجلس ماتم عزاداری ہماری عبادت ہے اور قربتاً اللہ ہے تو قربتاً اللہ کا معنی کیا ہے کہ ہم اس عبادت کے ذریعے خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو جو مجلس ماتم عزاداری ماتمی کو مصلی پہ نہیں لا رہی، وہ عزاداری نہیں، پھر وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ اگر عزادار ہوتا تو مصلی پہ نہ لا۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مسجد کہلانے کی حقدار نہیں جو عزا خانوں کو ماتمی بنا کے نہ دے۔ وہ مسجد کہلانے کی حقدار نہیں جو عزا خانوں کو ماتمی بنا کے نہ دے۔ وہ عزا خانے نہیں جو مسجدوں کو نمازی بنا کے نہ دے۔ اللہ بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔